بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ کل کی قسط میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امام مہدی اور عیسائیوں کے درمیان جنگ ہوگی اور جنگ کے بعد حضرت امام مہدی فتح یاب ہوں گے، مجاہدین میں بے انتہا انعامات تقسیم کریں گے۔ اس کے بعد آپ اسلامی حکومت کے انتظام میں لگ جائیں گے۔ اس غرض کے لیے اپنی فوجوں کو چاروں طرف پھیلا دیں گے۔ ان انتظامات سے فارغ ہو کر قسطنطنیہ کی فتح کے لیے نکلیں گے۔ آج کل اس شہر کو استنبول کہا جاتا ہے۔ بحیرہ روم کے ساحل پر پہنچ کر قبیلہ بنو اسحاق کے 70,000 بہادروں کو کشتیوں پر سوار کر کے اس شہر کی طرف روانہ فرمائیں گے۔ جب یہ حضرات شہر کی فصیل کے پاس پہنچیں گے تو تمام مجاہدین اللہ اکبر کا نعرہ بلند کریں گے۔ اللہ کے نام کی برکت سے فصیل ٹوٹ جائے گی۔ مسلمان شہر میں داخل ہو جائیں گے، سرکشوں کو قتل کریں گے اور ملک میں عدل و انصاف قائم کریں گے۔ ان حالات میں 6-7 سال کا عرصہ گزرے گا۔ امام مہدی ملک کے بندوبست میں مصروف ہو جائیں گے کہ افواہ پھیل جائے گی کہ دجال ظاہر ہو گیا ہے اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی حضرت امام مہدی شام کی طرف روانہ ہوں گے۔ پھر اس خبر کی تصدیق کے لیے 5 یا 9 سوار روانہ کریں گے۔ ان 5 یا 9 سواروں کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، میں ان کے والدین اور قبائل کے نام اور ان کے گھوڑوں کا رنگ جانتا ہوں، وہ اس زمانے کے روئے زمین کے آدمیوں سے بہتر ہوں گے۔ یہ سوار آگے جا کر دجال کے بارے میں معلوم کریں گے۔ یہ معلوم ہوگا کہ یہ افواہ ہے۔ حضرت امام مہدی کو جب یہ معلوم ہوگا کہ یہ افواہ ہے تو وہ ملک کی خبر گیری میں لگ جائیں گے۔ لیکن ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا ہوگا کہ دجال ظاہر ہو جائے گا۔ دجال یہودی قوم سے ہوگا، عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا۔ اس کی دائیں آنکھ میں پھپھولا موتیا ہوگا، بال گھنگردار ہوں گے، وہ ایک بڑے گدھے پر سوار ہوگا۔ وہ سب سے پہلے ملک عراق اور شام کے درمیان ظاہر ہوگا۔ یہ وہاں نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہاں سے اصفہان جائے گا۔ اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ یہاں یہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، چاروں طرف فساد برپا کرے گا، زمین پر ادھر ادھر سفر کرے گا اور خود کو خدا کہلوائے گا۔ لوگوں کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ اس سے کرشمات ظاہر کرائیں گے۔ اس کی پیشانی پر لفظ کاف رے لکھا ہوگا۔ اہل ایمان یہ لکھا ہوا دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی، یہ اس کو دوزخ کہے گا۔ ایک باغ ہوگا، یہ اس کو جنت کہے گا۔ اپنے مخالفوں کو دوزخ میں اور موافقوں کو جنت میں ڈالے گا، لیکن حقیقت میں وہ آگ جنت کے باغ کی مانند ہوگی اور جنت حقیقت میں دوزخ ہوگی۔ اس کے پاس کھانے کی چیزوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، جسے چاہے گا دے گا۔ جب کوئی فرقہ اس سے خدا مان لے گا تو اس کے لیے حکم کرے گا کہ ان لوگوں پر بارش ہو جائے، چنانچہ اللہ کے حکم سے بارش ہو جائے گی، اناج پیدا ہوگا، درخت پھلدار، مویشی موٹے تازے اور دودھ والے ہو جائیں گے۔ جو فرقہ اس کی مخالفت کرے گا اس پر کھانے کی چیزیں بند کر دے گا۔ اس طرح مسلمانوں کو بہت تکالیف پہنچائے گا، لیکن اللہ کے فضل سے مسلمان جو تسبیح کریں گے وہ انہیں کھانے پینے کا کام انجام دے گی۔ اس کے ظاہر ہونے سے پہلے 2 سال تک قحط رہ چکا ہوگا۔ قحط کا 3را سال شروع ہوگا تو یہ قحط کے دوران ظاہر ہوگا۔ زمین کے دفن شدہ خزانے اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ دجال بعض آدمیوں سے کہے گا کہ میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر سکتا ہوں تاکہ تم میری قدرت کو دیکھ کر میری خدائی کا یقین کر لو۔ پھر وہ شیاطین کو حکم دے گا کہ ان کے ماں باپوں کے ہم شکل ہو کر نکلو، چنانچہ وہ ایسا ہی کریں گے۔ آج کی قسط میں بس اتنا ہی، کل دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آج کی قسط میں ہم نے آپ کو دجال کے بارے میں بیان فرمایا۔ آج کی قسط میں بس اتنا ہی، کل دوبارہ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔